غرض جدا، تنبیہ جدا، نصیحت جدا، لہذا وہ تکرار چبھتا نہیں۔ لیکن قرآن قصوں میں یہ واحد قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو ایک ہی ترتیب سے موجود ہے، ابتدا سے آخر تک ایک ترتیب سے۔ سبحان اللہ۔ اس قصے کو اکرم صاحب قرآن قصوں میں سب سے آسن القصص کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ قصہ کائنات کے سارے قصوں میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ کیوں؟ اس میں نصیحتیں، تنبیہیں، عبرتیں، سبق آموز پہلو اتنے زیادہ ہیں جتنے کسی اور قصے میں نہیں۔ اس قصے میں فقیری بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، مشکل حالات کا تذکرہ بھی ہے، آسانیوں کا بھی ہے، اپنوں کے دکھ پہنچانے کا بھی ذکر ہے، غیروں کے سر جھکانے کا ذکر بھی ہے۔ کس میں؟ اس قصے میں نوجوان نسل کے لیے اور بوڑھوں کے لیے شرم و حیا کا سبق بھی ہے، اور اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے اور یاد رکھو اپنوں کے ستانے پر جب اللہ عزت دے تو ان کے جرائم معاف کیسے کرنا ہے، اس کا سبق بھی ہے۔ اس قصے میں بڑے سبق ہے، بہت سبق ہے، بہت سبق ہے، بہت سبق ہے۔ دو لفظوں میں اگر بتلا دوں سورہ یوسف کا موضوع تو زندگی میں تحفہ یاد رکھیے، لیکن اس قوم کو گولڈن کلر کی گھڑیوں کے تحفے، یورپ کی شرٹوں کے تحفے، دہی بھلے کے تحفے، اس قسم کے بہت یاد رہتے ہیں، جو دے وہ بڑا پیارا بھی لگتا ہے، لیکن ان کو روحانی ایمانی جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے اور جنت کے تحفے جو انبیاء لایا کرتے، وہ تحفے مزاج بگڑا ہوا ہے، اتنے نہیں لگتے کہ یہ تحفے دینے والے بھی محبت کرنے والے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ذرا سمجھیے گا جا کر۔ اس سورج کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے، الف لام را، یہ نقطہ آپ کو بڑھا چکا ہوں۔ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات، ان کے شروع اور آخر میں عمیر خان قرآن کی عظمت ہے۔ انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن عربی میں دیا ہے، قرآن عربی میں، نبی پاک کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی، مدارس میں جو علم پڑھائے جاتے ہیں وہ کس زبان میں؟ عربی میں۔ تراویح میں جو قرآن پڑھتے ہو کس میں؟ عربی میں، اس لیے عربی کی قدر کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی ہم نے آپ کو بڑے قصے سنائے ہیں، لیکن آج سب سے پیارا قصہ سناتے ہیں۔ یہ قصہ چونکہ بڑی تفصیل میں ہے اور آپ میں مشہور بھی بہت ہے، بچوں بوڑھوں کو یاد ہے، میں سارا قصہ اس وقت نہیں ذکر کرتا، مختصر سا، اور جو اس کے اندر نصیحت کے پہلو ہیں وہ دو چار بتلاؤں گا، ذرا جاگ کر سننا۔ ہوا یہ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سب میں زیادہ آپ کو پیارے 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین تھے۔ وجہ ایک تو یہ چھوٹے تھے، دوسرے حسین تھے، خوبصورت تھے، تیسرے خوب سیرت تھے۔ کائنات کے بیٹوں یاد رکھو، والدین کو بچے زیادہ ہی سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو باادب زیادہ ہو، حیادار زیادہ ہو، کردار اونچے کا مالک ہو، خدمت زیادہ کرتا ہو، وہ دلوں میں، یہ خدمت تو ایسی چیز ہے، حیا ایسی چیز ہے، غیروں کے دل میں حکومت کروا دیتا ہے، تو ماں باپ کے دل میں بھی زیادہ عزت کا ذریعہ یہی بصفت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ توجہ۔ اچھا، یہ ایسی چیز ہے کہ جب کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے تو غیروں کو کیا، بعض اوقات اپنوں کو بھی حسد ہو جاتا ہے۔ حسد جیلس۔ ابلیس کو حسد ہو گیا حضرت آدم کی عزت پر، یوسف کے بھائیوں کو حسد ہو گیا یوسف کی عزت پر، قابیل کو حسد ہو گیا حابیل کی عزت پر، قریش مشرکین کو حسد ہو گیا محمد عربی کی عزت پر، یہود کو پتہ نہیں کہاں یہ حسد دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے، مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلے گا۔ شیخ الحدیث زکریا فرماتے ہیں حاسد شیطان کا چھوٹا بھائی ہے۔ حسد کیا ہے؟ جالس ہونا، کہ کسی کو کسی عزت میں دیکھ کر، وقار میں دیکھ کر، اچھے رشتے ہوتے دیکھ کر، کاروبار اچھا دیکھ کر جالس ہونا،
پھر اس کے لیے تویز ڈنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ سازشیں اور شرارتیں. آج گھر گھر جہنم کدا بنا ہے. ساتھ جس بہو کو لاڈ پیار سے بیاہ کر لاتی ہے بیٹا اس کا خیال کرتا نظر آئے تو ساس حاسد ہو جاتی, خامد کی بہنیں حاسد ہو جاتی, اور وہ بیٹا اپنی ماں کا خیال کرنے لگے تو بیوی حسد کرنے لگ جاتی ہے. ارے نلے تیرے آنے سے اس کی اماں کا حق ختم تو کوئی نہیں ہوا, کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ اکبر. لیکن یہ وہ بیماریاں حسد کینہ جیسا, شہرت و شہوت جیسا, اللہ کی قسم اس کا علاج آپ کے میڈیکل میں نہیں ہے, میو اسپتال میں نہیں ہے, جنرل میں نہیں ہے, شالیمار میں نہیں ہے. اس کا حسد شیخ المشائخ شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب جیسوں کے پاس تھا, وہ ٹنٹناتے گئے. امام احمد علی لاہوری کے پاس تھا, اس کے فقیروں کے پاس ہے. میو اسپتال کے بڑے آنر اب تو پنجاب میڈیکل کے وہ ڈائریکٹر بن چکے ہیں. اس وقت ڈی ایم مجھے فون کیا, حضرت پریشانی ملنا چاہتے ہیں, بیماری. میں نے کہا فقیروں سے کیا ملنا, ایشیا کے بڑے اسپتال کے آنر آپ ہیں, میو اسپتال ہر قسم کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کے پاس. تو فقیر چٹائی پر بیٹھنے والوں کی صورت کیسے پیش آ گئی. اب بھی میرے دوست کے نام نہیں لیتے, کہنے لگے اس پریشانی کا شکار ہے جس کا علاج ہماری میڈیکل میں نہیں ہے. بتلاؤ حسد کی بیماری کا علاج میڈیکل کی دکان سے جا کر لا کر دکھاؤ. ان فقیروں کے پاس ہے, خدارا ان سے تعلق جوڑا کرو. جی اگر کچھ بڑھنا چاہتے ہو اور گھروں کو جنت کا منظر بنانا چاہتے, ذرا توجہ سے توجہ. حسد حسد حسد. یوسف علیہ السلام کو اس حسد کی بیماری کی وجہ سے بھائیوں نے ایک بہانے کے ساتھ باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہا. چونکہ باپ کی ساری توجہ اس پر ہے, کیوں نہ اس کو غائب ہی کر دے. سیر کرانے کے بہانے باپ کو کھٹک تو گئی, گڑبڑ ہے, لیکن بڑا بہانہ بنایا. آخر بیٹے تھے, انہوں نے مختلف طریقوں سے بہانوں سے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا اور کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر آ کر بھیڑیا کھا گیا. ہاں جی, باپ نے سمجھ تو گیا کہ کیسا بھیڑیا دانشور تھا جس نے خون بھی لگ گیا اور کپڑے پھٹے بھی نہیں. باپ رو رو کر غم زدہ ہو کر اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. اللہ اکبر. ادھر سے تجارتی قافلہ گزر رہا تھا اور پانی لینے کے لیے کنویں سے انہوں نے ڈول ڈالا اور اندر سے کوئی بچہ بیچارہ بھی کھلا, یہ چھوٹی سی عمر کے تھے. ان مسافروں نے اس کو نکالا, جا کر شہر بازار میں بیچا, اور یہاں وہاں کے بے اولاد تھا وزیر شہر کتمیر, اس نے اس کو خرید لیا کہ اولاد تو میری ہے نہیں, بھاری قیمت. گھر لے گیا اور گھر کی بیوی کو کہا اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. اللہ کیوں, ہمارا بیٹا تو ہے نا, اس کی خدمت. جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اسی کی بیوی اس پر فرفتہ ہو گئی, زلیخا جی, تھوڑا جوان ہوا نا, عاشق ہو گئی, اور اس نے اس کو برائی کی طرف دعوت دی. یہ آخر نیک باپ کا بیٹا تھا, اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی قرآن نے کہا لولا ان رأى برہان ربی, اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتا تو غلطی کر بیٹھتا. جب ایک عورت کے مکر نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, والد محترم کی تصویر چھت پہ اللہ نے غیبی مدد دکھائی, اور والد کی انگلی میں, والد کے منہ میں انگلی تھی, یہ افسوس کی علامت ہوتی ہے, یہ برہان ربی تھی. اس لخت جگر کے دل پہ چوٹ لگی, وہ دوڑ لگاتے ہوئے بیٹھ گیا. تالے لگے ہوئے تھے, یہ جس دروازے پہ جاتا تالا ٹوٹ جاتا. جی میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے کہ یوسف سے بڑھ کر کسی کا لیے ماحول خراب نہیں ہے. اگر یوسف بھی ہمت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں, اور میں اور آپ بھی ہمت کریں. نمبر 2, اگر یوسف بھی بیٹھے رہتے تو تالے بند ہی نظر آتے. حرکت پہ برکت ہے, حرکت کرو گے تو برکت ہوگی. بیٹھے بیٹھے کہ ولی بن جائے, جنید بن جائے, کچھ نہیں ہوگا. ہمت کرو گے انشاءاللہ حافظ بھی بنو گے, عالم بھی بنو گے, اللہ والے بھی بنو گے. ہمت اور حرکت کی ضرورت ہے. جب دیکھا کہ باہر نکل گیا, اب زلیخا نے ڈرامہ عورتوں کا مکر تو آپ جانتے ہیں بڑا خطرناک, اس صورت نے کہا بھی ہے جی نہ قید عظیم, ان عورتوں کا قید مکر بڑا خطرناک ہوتا. اس نے فوراً پینترا بدل دیا, پکڑو پکڑو پکڑو, تیرے گھر والوں پر اس نے حملہ کیا ہے اور بدکاری کرنا چاہے تیری عزت کو. اب سمجھ تو گیا وزیر کہ سازش میری بیوی کی ہے, لیکن اپنی سرخی سے بچنے کے لیے الٹا حکم بے دین حکمرانوں کے لیے کیا مشکل ہے کیس بنانا. ہاں جی, سارے قاتل واتل بدماش اپنی پارٹیوں میں ہوتے ہیں, وہ دن دناتے پھر رہے ہوتے ہیں. کسی مسجد کے مؤذن کو دہشت گرد بنا کر جیل میں ڈال دو, کوٹا پورا کرو. اس قسم کے ظالموں کی ہر دور میں کمی نہیں. اور ماشاءاللہ یہ آج کل کے عاشق بھی ایسے ہی ہیں کہ بریانی کے عاشق ہوتے ہیں, مشکل آ جائے سارے کہتے ہیں ہمارا تعلق بھی کوئی نہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. جی, یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیے,
حالانکہ ایک بچے نے بھی گواہی دی، ایک آدمی نے بھی گواہی دی، کرتا دیکھو آگے سے پھٹا پیچھے سے پھٹا ہے، جو کرتا دیکھا تو کرتا تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، اگر آگے سے پھٹا ہو تو یوسف کی شرارت ہو سکتی ہے کہ اس نے برائی کرنا چاہا، لیکن زلیخا نے کرتا پاڑ دی، جب کرتا پیچھے سے پھٹا تو یہ بھاگا ہے، اور عورت کی شرارت، ساری بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن بہانہ الٹا بنا کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کردار کے غازی ہر جگہ اپنا کام کیا کرتے ہیں، جو ہنڈیا کے اندر ہوتا ہے وہ ہر جگہ بے دکھلا کرتا ہے۔ اس مرد قلندر نے جیل کے قیدیوں میں بھی اپنی توحید، دعوت، دین، اللہ کی محبت، خوف، آخرت کا سبق اس نے وہاں بھی سناتے رہنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ممبر ہوگا، مصلی ہوگا، ٹھیک ہے، جنگل ہوگا، قید ہوگی، چٹائی ہوگی، وہاں بھی اللہ کی محبت کا جام پھیلائیں گے، وہاں بھی اللہ کی محبت کا جام پھیلائیں گے۔ اس مرد قلندر نے وہاں بھی دعوت کا، اللہ کی محبت کا، خوف خدا کا، فکر آخرت کا سبق جاری رکھا، اور جیل کے قیدیوں کا پیر بن گیا، اللہ اکبر، استاد بن گیا۔ اب خوابوں وابوں کے سلسلے تو چلتے تھے، ادھر سے دو بادشاہ کے جو باورچی تھا اور خادم تھا، وہ کسی جرم کے تحت، لمبی بات ہے، وہ بھی جیل میں جا چکے تھے۔ ان میں سے ایک، ان کو بھی خواب آیا تھا، بادشاہ کو بھی خواب آیا تھا کہ 7 سال جی خوشحالی کے ساتھ 7 موٹی گاؤں کو 7 دبلی گائے کھا لی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ پریشان ہے، خواب عجیب و غریب ہے۔ بادشاہ نے اپنے در میں بیٹا، بیٹھتے تو نہیں تم سارے، آرام سے بیٹھ جایا کرو، صبر کیا کرو، سال بوتل لایا کرو، تھوڑا دھیان سے مل کر کے بیٹھو۔ بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں سے پوچھا، خواب بڑا عجیب ہے، اس کا حل؟ اب کسی وزیر مشیر کے پاس اس خواب کا کوئی حل ہے؟ اور بولو، وہ خوابوں کی تعبیر کا تمہارے وزیروں کے پاس حل کہاں ہے؟ یہ علم تو انہوں نے پڑھا ہی، یا پھر کسی فقیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب سارے پریشان ہیں۔ لوگوں نے کہا، ان میں سے ایک رہا ہو چکا تھا، اس کے برچی، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر ایک مولوی صاحب ایسے ہیں، لوگوں کو اللہ کی محبت کا، توحید کا درس دیتے ہیں، اس کے پاس ایک علم ایسا ہے، خوابوں کی تعبیر بھی جانتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا پہنچو، اس سے اس خواب کی تعبیر لو۔ جب خواب کی پہنچے اور خواب کی تعبیر دی، اللہ اکبر، خواب کی تعبیر تو بتلا دی یوسف علیہ السلام نے کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال قحط کے آئیں گے، اور اس کا حل بھی موجود ہے، خوشحالی کے سالوں میں غلہ بچا لیا جائے اور تنگی کے دنوں میں اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ بادشاہ کے دل میں ان کے اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے عزت ہو گئی۔ میرے حضرت بھی خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر، میرے حضرت جو ابھی رخصت ہوئے، اللہ مجھے ان کی نسبتوں کا امین و قدردان بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ، بڑے ماہر، خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، مجھے خواب بڑا تنگ کرتا رہا۔ جب میں دیکھوں مشرف کا جب عروج تھا اور سارے مشرف کو سلوٹ مارا کرتے تھے، میں مشرف کو تقریر کر رہا ہوں، کبھی سر میرے سامنے جھکاتا ہے، کبھی اٹھاتا ہے، کبھی مسکراتا ہے، کبھی پریشان، روز مجھے بار بار خواب ہے۔ میں نے حضرت شیخ سے ذکر کیا، حضرت یہ خواب بہت تنگ کر رہے ہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ۔ فرمایا اللہ آپ سے حق سچ کی بات اور دعوت اور تبلیغ کا کام لے گا کہ آپ مشرف جیسے طاقتوروں کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے شرمائیں گے نہیں۔ اب آپ بتاؤ کیسی پریشان۔ ایک آدھی بار خواب ہے، ہمارے عبداللہ کے بارے خواب آئے بار بار کہ یہ چھوٹا سا فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، 2 دفعہ 4 دفعہ، بیوی کو، مجھے ہم بڑے پریشان۔ حالانکہ میں خود بھی خوابوں کی تھوڑی بہت غور کر لیتا ہوں، بہر پھر بھی بڑے تھے، میں نے کہا مشورہ، ان سے ذکر کیا، بڑی پریشانی۔ اور خواب کی تعبیر ہمیشہ کوئی حکمت ہوتی۔ فرمایا اللہ سے دین کا کام لے گا، یہ بیٹا آپ کا نیک ہوگا، مرا ہوا جو نظر آتا ہے شافتوں کو مارے گا، ہمیں تسلی ہو۔ خوابوں کی تعبیر بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایک شخص کو خواب آیا کہ میرے گھر آگ جل رہی ہے، تعبیر کے ماہر سے پوچھا، اس نے کہا تیرے اس گھر سے خزانہ نکلے گا۔ تھوڑے سے بعد پھر خواب آیا آگ جل رہی ہے، اس نے کہا فوراً گھر بدل دو، یہ گھر گرنے والا ہے۔ ہوئے پہلے خواب نظر آیا تو خزانہ نکلنا ہے، اب خواب آیا تو آگ، یہ کیا ماجرا؟ فرمایا پہلے تمہارا خواب سردی کے موسم کا تھا، سردیوں میں آگ کا نظر آنا خیر کی علامت ہے، قریب جانے کو جی چاہتا ہے۔ اب زمانہ تمہارا گرمیوں کا تھا، گرمیوں میں آگ سے آدمی دور بھاگتا ہے، اب علامت ہے کہ شرارت۔ یہ بھی ایک علم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی جی ہاں، جی ہاں۔ یوسف علیہ السلام کے اس علم کی وجہ سے بادشاہ معتقد ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کہا اس کو رہا کرو۔ یوسف علیہ السلام کا میں نہیں رہا ہوتا، میرے پر جو دھبا لگایا گیا میری پر، اس کی صفائی کا پہلے معاملہ ہو۔ یہاں علماء نے نقطہ بیان کیا، کردار والا ہمیشہ
کردار کو اہمیت راتوں سے زیادہ دیتا ہے. اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ والے کہتے ہیں جب مصیبت اور معصیت کا ٹاکرا ہے تو مصیبت کو برداشت کر لو، گناہ کے قریب نہ جاؤ. یوسف کو زلیخا نے دعوت دی برائی کی، اس نے برائی کے قریب نہیں گیا، جیل میں جانا پسند کر لیا. بادشاہ نے اس کو بلانا چاہا، اس نے جیل میں مزید رہنا گوارا کر لیا، اپنے کردار پر دبانا گوارا نہیں کیا. سچے علم کا انجام ترقی ہوتا ہے، سچے علم نے اس کو جیل میں بھی عزت والا بنا دیا. اور جب کردار کھوٹا ہوتا ہے تو آدمی اپنے بنگلوں اور گھروں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. امیدیں کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یوسف علیہ السلام کی اس صفائی ہوئی، زلیخا نے خود اقرار جرم کیا کہ میری غلطی تھی، وہ صاف ہے. اللہ اکبر. پھر یوسف علیہ السلام آئے، خود مختار وزیر، 3 وزارتیں بیک وقت، وزیر خزانہ وہ ہیں، وزیر تجارت وہ، توجہ بہت سی وزارتیں ان کے پاس قلم دان. اللہ اکبر. وہ کتمیر معطل ہو گیا اور کتمیر فارغ شدہ، اور اس کی بیوی زلیخا مفسرین کہتے ہیں وہ اب آئی یوسف کے نکاح میں، اور وہ نمرد تھا، زلیخا باقرہ کی باقرہ. اب یوسف علیہ السلام نے ایک بات کی، بتلا وہ راستہ ناجائز تھا، یہ راستہ جائز ہے، بتلا وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب کی شانیں دیکھو. اب ادھر مصر میں قحط پڑا اور غلے کی کمی ہوئی. 2-3 دفعہ وہ بھائی غلہ لینے آئے، انہوں نے اپنا روپ نہ کھولا، انہوں نے غلہ دے دیا اور کہا آئندہ غلہ لینے کے لیے آنا ہے نا تو اپنے باپ کو بھی لے کر آنا. ایک دفعہ کہا وہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا. ہے یہ کیا بات ہے، چھوٹا بھائی وہ ٹھیک. ان کو تھوڑی کھٹک گئی، تھوڑی سی کلو کال کے بعد کچھ عرصے بعد پھر اپنا حال انہوں نے کھول دیا. باپ بھی آیا، باپ کو اپنے ساتھ تخت کے بٹھایا، اور بھائی اب شرمندہ بھی ہوئے اپنے کردار پر کہ جس کو ہم نے باپ کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا، جس کو ہم نے ذلت کے گڑھوں میں گرانا چاہتا، جس کو ہم نے صفا ہستی سے مٹانا چاہتا، آج وہی آنکھوں کا تارا ہے، مشکلوں کا سہارا ہے. سمجھو لاہوریو؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی آئے. اب انہوں نے پھر کچھ نہ کہا، انہوں نے کہا اللہ تسلیم والے بولیو، آج تمہیں میں کچھ نہیں کہتا بھائیوں کو، جو بھی کچھ نے کوئی بات نہیں. یہ ہے وہ واقعہ میرے بھائیوں مختصر میں نے آپ کو بتلایا ہے. اور اس واقعہ کو نبی پاک کے ساتھ بڑی تشبیہ ہے، عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت یوسف کے حالات میں مماثلت بہت ہے. حضرت یوسف کو جیسے حسد کی وجہ سے بھائیوں نے باپ کی نظروں سے دور کیا، انہیں کنویں میں پھینکا، انہیں صفاستی سے ختم کرنے کی کوشش کی، انہیں جیل میں جانا پڑا، انہوں نے بڑے مشقتیں جھیل لی، آخر کار اللہ نے عزت دی اور بھائیوں کو شرمندہ ہو کر سامنے آنا پڑا، اور انہوں نے کوئی سزا نہ دی، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا. میرے نبی کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے یہی کیا، قریشیوں نے حسد کیا، حضور پہ روزریاں پھینکی، آپ کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہونا پڑا، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں سے، اور یاد رکھو طیب لو لہان ہونا پڑا. لیکن آخر اللہ کے رسول نے ساری مشکلات سہنے کے بعد مدینہ میں سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے، اور اسلامی حکومت کے حاکم اعلیٰ آپ بنتے ہیں. اور یاد رکھو مکہ فتح ہوتا ہے، اور وہ جو مکے میں ستانے والے تھے انہیں ذلیل ہو کر سامنے آنا پڑتا ہے. اور میرا نبی پھر ان کو کہتا ہے آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ معاف کیا. اب مسلمانوں سمجھ رہے ہو اس واقعہ کو؟ اگر اس صورت کو 2 لفظوں میں سمجھنا چاہو تو یہ صورت تاریخ کا عروج و زوال بتلاتی ہے. تاریخ کا عروج، آج کے فقیر کل کے امیر ہیں، آج کے قیدی کل کے بعد شاہ ہیں، کردار کے غازی انجام کار عزت والے ہیں، حسد والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہے. عورت کے مکر سے ہمیشہ بچ کے رہنا، عورت اور مرد کا کہیں اختلاط نہ ہونے دینا، نہ اکیڈمیوں میں، نہ سکولوں میں، نہ دفتروں میں، نہ شادی بیاہ میں. جب ان کا اختلاط ہوتا ہے تو پھر خرابیاں اور بربادیاں آتی ہیں. اگر یوسف اور زلیخا گھر میں اکٹھے نہ ہوتے تو زلیخا کو شرارت کرنے کا موقع نہ ملتا، علماء نے لکھا ہے، تو یہ سارے مسئلے کھڑے نہ ہوتے. پھر وہ تقوی والے تھے، آخر کار اس سے بچ گئے، اللہ نے عزت دی. آخر کار کردار اور تقوی عزت دلایا کرتا ہے مشکلات کے بعد. اس جان میں بھی دعا کرو اللہ ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو کردار والا بنائے، حیا والا بنائے، ادب والا بنائے، عزت والا بنائے. ہاں یعنی تھوڑی چند روز جوہد کن باقی بخند، چند دن کی مشقت اٹھا دیا کرو، آخر کار عزت کسے میں ملا کرتی ہے. امید ہے واقعہ آپ سمجھ گئے.
یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں یہ تفصیل سے واقعہ ہے. باقی آپ کو پتہ ہے یہ مکی سورۃ توحید رسالت آخرت کے مضامین ہیں. حضور کی نبوت کی بھی یہ دلیل ہے. صدیوں سال پہلے کا واقعہ منوعان حضور کی زبان سے بیان ہو رہا ہے، جبکہ آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں سیکھا. شروع میں قرآن کی عظمت ہے، آخر میں قرآن کی عظمت ہے. آگے سورۃ رعد ہے. سورۃ رعد بجلی کو رات بجلی کو کہتے ہیں. اس میں بجلی کے کڑکنے کا ذکر ہے جو قیامت بجلیاں کڑکیں گی. اور اس میں 3 مسئلے ہیں: توحید رسالت، آخر قیامت کی ہو ناکی، اللہ کی وحدانیت، رسالت. میں آپ کل کو پڑھا چکا ہوں، آپ کو پڑھایا نہیں پڑھایا. اس میں بھی یاد رکھو قرآن کی عظمت ہے. اور اس کے علاوہ سورت نکالنا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر ایک شخص کا نفس اس کو برائی کی دعوت دیتا ہے. سورہ یوسف کی خاص بات یہ بھی یاد رکھو. لیکن جس پہ رب کا رحم وہ بن جاتا ہے. سورۃ رات کا ختم، سورۃ رات کا اللہ اکبر. سورۃ رات کی خاص بات، سورۃ رات کی خاص بات کو کبھی نہ بھولنا بیٹا، دھیان سے. سورۃ رات میں توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کے علاوہ خوش بختوں اور نیک بختوں کی 8 صفات ہیں اور بد بختوں کی 3 علامتیں. نیک بختوں کی 8 صفات ہیں اور بد بختوں کی 3 علامتیں. آئیے ذرا وہ سن لو. نیک بختوں کی 8 علامتیں. وہ کون ہیں جنتی لوگ؟ نیک بخت لوگ کون ہیں؟ ذرا ان کی 8 علامتیں سن لو اور دیکھ لو کہ اس میں ہم ہیں یا نہیں. نمبر 1، وہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وہ بندوں اور اللہ سے وعدے کیا ہو تو اس کو توڑتے نہیں. وہ صلہ رحمیاں کرتے ہیں، رشتہ داریوں میں جوڑ پیدا کرتے ہیں. وہ رب سے ڈرتے ہیں، بند کمروں میں بھی اور مجمع میں بھی. یخشون ربهم یخافون سوء الحساب. وہ برے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم سے، اور پناہ مانگتے رہتے ہیں. وہ صبر کرتے ہیں اور وہ رب کی رضا کے طالب اور متلاشی رہتے ہیں. فقیروں کو کچھ کھلائیں، مسجد میں کچھ خرچ کریں، سجدے کریں، خوشی غمی میں اپنے والدین کا ادب کریں، بزرگوں علماء اللہ والوں کی قدر کریں. جو بھی عمل کرتے ہیں ایک ہی چیز دل و دماغ میں رچی ہوتی ہے، ہمارا رب ہم سے بولو. اچھا، اقام الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا ہوتا ہے وقت کا لحاظ کر کے. اپنے رعایا کے متحدوں سے بھی پڑھایا، خود بھی پڑھے، خوش خضوع کا بھی لحاظ. تو جو پڑھتا ہی نہیں اس نے قائم کیا کرنا. اقام الصلاۃ، وہ نمازیں. نیک بخت کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ سنو وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کنجوس بالکل نہیں ہوتے. اے بڑی اوکھی بات ہے، ذرا تھوڑا اے کوئی صفت جو شاید تو نہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں وہ کنجوس نہیں ہوتے، وہ خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی ہو عام حالات میں تو خفیہ ہی خرچ کرو. کہیں کسی کو ترغیب دینی ہو تو اعلانیہ. بعض علماء نے کہا نفلی خرچ تو خفیہ رکھو، دائیں سے 2 بائیں کو پتہ نہ چلے. فرض زکوٰۃ وغیرہ اس کو اعلانیہ کرو تاکہ جو معاشرے میں، مسجد میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کنجوس ہے نا، انہیں بھی شرم آئے گا، انہیں بھی شرم آئے. بولو سمجھ آ رہی؟ اس لیے اللہ کے خاص بندوں کی ایک نشانی خوش وقتوں کی، وہ خرچ کرنے والے. اگلی نشانی ان کی اللہ اکبر، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. پتھروں کا بدلہ پھولوں سے دیتے ہیں. گالیوں کا جواب دعاؤں سے اور دعوت سے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے جنت کے محلات ہیں، بنگلے ہیں. ہمیشہ جنات و عدن، باغات رہیں گے اس میں ہمیشہ. اور ہر طرف سے فرشتے، سرکاری فوج ان کو سلوٹ مارے گی. سلام علیکم بما صبرتم، یہ ان کا اعزاز ہوگا. چاہتے ہیں لوریو؟ چاہتے ہو؟ دعا کر اللہ یہ صفات ہمیں نصیب فرمائے. بدبختوں کی 3 علامتیں. نمبر 1، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ کیا اس کے خلاف. لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ تیرے حکم کو توڑیں گے. محمد رسول اللہ میں وعدہ ہے حضور کے حکم کو پورا کریں گے، حضور کے طریقے کو پورا کریں گے. اور بندوں سے وعدہ کیا ہو تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا ہو تو اس کو بھی. تیسری اور دوسری علامت بھول نہ جانا، یقطعون ما امر اللہ، جن رشتوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا وہ توڑ پیدا کرتے ہیں. توڑ جی، ادھر بھائیوں میں لڑائی کرا دی، ادھر بھائیوں میں لڑائی کرا دی، ادھر خاندان میں لڑائی کرا دی، ادھر تیلی لگا دی، ادھر تیلی لگا دی، ادھر تیلی، ادھر تیلی لگا دی. ان کو کہہ دیں کہ ہو گیا کام، اس کا کام ہو گیا. جزاک اللہ. توجہ توجہ توجہ. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ،
اور تیسری علامت یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں برے اعمال کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، بے حیائیوں کے ذریعے. یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک لہم اللعنہ، ان پہ لعنت، اللہ کے فرشتوں کے، انسانوں کی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. تو آمنے سامنے قرآن نے 8 صفات خوش بختوں کی اور 3 بدبختوں کی. یہ فیصلہ کسی اخبار کا نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے اور سورۃ رعد کا مرکزی بیان ہے، جامعہ نظام الاسلام ہے. جی جو سمجھ جائے وہ ذیشان ہے، جو نہ سمجھے وہ بحران ہے. یہی درس حدیث اور درس قرآن ہے، یہی فقیر کا اعلان ہے. صبح اینڈ شام ہے، نیچے زمین تو اوپر آسمان ہے. یہ ماہ رمضان ہے، جو سمجھ جائے وہ ذیشان ہے، جو نہ سمجھے وہ بحران ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، یہ جامعہ نظام الاسلام ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ اپنے پیاروں کی صفات میں شامل فرما، آمین. بدبختوں کی خصلتوں سے محفوظ فرما. آمین. یوسف کی طرح ہمیں بھی شرم و حیا کی دولت سے مالا مال بنا. آمین. ہمارے بچوں کو بھی اپنے والدین کی عزتوں کا ذریعہ بنا، آمین. رحمتوں کا ذریعہ بنا. باپ کی روڈ ہو کر بینائی چلی گئی تھی، بیٹے نے قمیص بھیجا تھا، باپ کی نظروں پہ لگا تھا بابرکت، بینائی واپس لوٹ آئی. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری راحت کا ذریعہ بنا، آمین. ہمیں بھی اپنے والدین کی راحت کا ذریعہ بنا. آمین. اس بگڑی نسل کی اصلاح فرما. آمین. تقوی اور حیا اور قرآن اور دین اور ملک اور رشتوں سے وفادار بنا. آمین. جتنی خیریں حضور نے مانگی عطا فرما، آمین. جن فتنوں سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما. آمین. اس مرکز کی تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما. آمین. اس مرکز کی تمام مراکز دینیہ کی ضرورتیں پوری فرما. آمین. طلباء اور طالبات کی ضرورتیں یا اللہ، مسافر طلباء، عالم عالمات، یا اللہ مسجد کی تعمیر نو، یا مولا خزانہ غیب سے مدد، یا اللہ ملک کی حفاظت، دشمن کی سازشوں کو ناکام فرما. حرمین شیفین کی حفاظت، شام برما فلسطین کشمیر مسلمانوں کی مدد، اچھی قیادت عطا فرما. ہمارے مرنے والوں کے درجے بلند فرما. میرے والد محترم بھائی جان، میرے درس کے ساتھی، مسجد کے ساتھی، مدرسہ کی بچیاں، سب کی بخشش فرما. یا اللہ ان سلسلوں کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس، انبیاء، شہداء، صالحین، اس خلاصۃ القرآن، اس آواز اے میرے اللہ قبول فرما. کل ہماری اصلاح کا ذریعہ میرے حضرت شیخ، میرے محسن، میرے استاد، جن کے سنات اللہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. ہمیں اپنے محسنین کا قدردان بنا. میرے تمام اساتذہ، میرے شیخ ثانی مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، میری والدہ محترمہ، میرے تمام مقدس رشتے، اللہ سب کا قدردان بنا. دیر کا سایہ اور شفقت سے تو قوت والی زندگیوں کے ساتھ نصیب فرما. اللہ ہمارے ان سارے دوستوں کی ساری مشکلیں دور فرما. گھروں کو ایمان قرآن کا مرکز بنا. جو ہمارے ان دوستوں میں پریشان ہے، گھریلو مسائل میں پریشان ہے، کاروباری مسائل میں پریشان ہے، اللہ رشتوں کے والے سے پریشان ہے، کسی والے سے، اللہ اس قرآن، اس مجلس کی برکت سے سب کی مشکلیں دور فرما. جیسے تیرے گھر میں تیرے قرآن کے سائے کے نیچے جمع ہے، ایسے ہی جنت کے گھر میں جمع فرمانا. آقا دو علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر میں جمع فرمانا. پیارے محبوب دو علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے یا اللہ علماء اللہ والوں کی شفاعت، میرے حضرت کی سفارش ہو، وہاں کی طاقت نصیب ہو. ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح، ہمارے اخلاق رضیلہ کو اخلاق جمیلہ میں تبدیل کر، ہمارے بگڑے حالات کو بہتر بنا. اس ملک کے لیے اچھی قیادت نصیب فرما. دشمنوں کی سازشیں نہ کر، بہن بیٹیوں کی اس طرح خطرے میں تحفظ. جن کی عمریں ڈھل رہی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں تو نخرے کر، اچھے رشتوں کا انتظام فرما. اللہ جو والدین اولادوں کی وجہ سے پریشان ہے، اولادوں کے دل بدل کر والدین کی یا اللہ راحت کا ذریعہ، اپنا دین، اپنے دین کا خادم، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعظیم کو اپنانے والا بنا. صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ برانچ میں ختم قرآن 22 روزہ 23 کی رات ہوگا، برانچ میں یہاں ساتھ ہی
وہاں بھی قرآن سنایا جا رہا ہے. چھوٹا بیٹا عبداللہ اور اس کے ساتھ ساتھی ایک اور طالب علم قرآن سنا رہے ہیں. وہاں انشاءاللہ ان کا 18-19واں پارہ ہے. 22 روزہ اور 23 کی رات یہاں تراویح ہوگی. اس کے بعد فوری وہاں تھوڑی سی بات اور دعا ہوگی. اور انشاءاللہ 27 روزہ 28 کی رات یا مرکز میں سالہ سال جو معمول ہے تفصیلی دعا ہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ باقی دائم ہے. آپ سب کے سب علاقوں میں آواز لگے گی انشاءاللہ. خلاصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ عشق کا دامن کن کا وسیع ہے اور کن کے جذبے اونچے ہیں اور کون جرم جانے والے ہیں. یا اللہ